السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بڑی بہن 16 سال سے زیادہ عرصے سے ایک مرتد دین سے پھرنے والی ہے اور وہ کھلم کھلا اور انتہائی سخت موقف رکھتی ہے۔ اس نے ایک ہندو سے شادی کی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ میرے والد اور والدہ اس کے ساتھ اس جانے کے باوجود انتہائی قریب ہیں کہ وہ ایک مرتدہ ہے، اور جب میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اچھائی کے ساتھ شاید وہ واپس آ جائے۔ اس نے اب میری چھوٹی بہن 22 سالہ کو اس طرح زہر آلود کر دیا ہے کہ میری چھوٹی بہن وہ سب کچھ کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے کہ کلبنگ جانا، لڑکوں سے میل جول۔ اس کی ایک لیزبین ہم جنس پرست بہترین سہیلی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو قائل کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں مایوس ہو چکا ہوں۔ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بدقسمتی سے ہیں کچھ ایسے خاندانوں میں ہو رہا ہے جو اللہ سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ یہ خاندان اسلام سے ناواقف ہیں۔ ایک انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، وہ نہ سنت نبوی کو جانتے ہیں، نہ ہی وہ اس دین سے کوئی خاص محبت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس دنیا سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اگر انہیں اختیار دیا جائے جہنم اور اس زندگی کے لطف اٹھانے کے درمیان، وہ دنیا کو چنیں گے۔ بدقسمتی سے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ تمہیں اپنے والدین کو نصیحت جاری رکھنی چاہیے اور انہیں خبردار کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ خود اسلام کے دائرے سے نہ نکل جائے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کے ارتداد، دین چھوڑنے اور ایک غیر مسلم سے شادی کرنے پر راضی ہے، اگر وہ ایسی شادی کو جائز قرار دیتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ وہ خود مرتد ہو جائیں گے، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، اور صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو تسلیم اور جائز قرار دے دیا جو قرآن میں صاف طور پر موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی شادی جائز نہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں، اب چھوٹی بہن کا معاملہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلبنگ جانا اور حجاب نہ پہننا یہ بیماری کی علامات ہیں۔ اگر تم اسے زبردستی حجاب پہننے، مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول، بوائے فرینڈ رکھنے وغیرہ سے روکو گے تو تم صرف علامات کا علاج کر رہے ہو، بیماری کا نہیں۔ لہٰذا یہ علامات مختلف شکلوں میں پھر سے ظاہر ہوتی رہے گی۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ خود بیماری پر حملہ کرو۔ بیماری دراصل اللہ کو پہچاننے، اسلام کو جاننے، قرآن کو سمجھنے اور نبی اکرم سے محبت کی کمی ہے جو اس کے دل میں ہے، لہٰذا اسے شروع سے اللہ کا تعارف کروانے پر توجہ دو۔ تم ایسے شخص سے بات کر رہے ہو جو تقریباً مسلم ہی نہیں رہا، لہٰذا تمہیں اسے اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی عظمت کی طرف بلانا ہوگا۔ اسے خود اس میں، ماحول میں اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں دکھانی ہوگی، اور اسے اللہ کے خوبصورت ناموں، اسماء الحسن سے اور رسول اللہ کی سیرت سے روشناس کروانا ہوگا۔ رسول اللہ کون تھے، کیسے رہتے تھے، اپنے کیسے جدوجہد کی تاکہ ہم آج یہ دین اس شکل میں حاصل کر سکے، اور اپنی پوری کوشش کرو کہ ایک اچھے بڑے بھائی بنو، مہربان، پیار کرنے والے اور رحم دل۔ شاید تم اسے جہنم کے عذاب سے بچا سکو، لیکن آخر میں اس کی ذمہ دار تمہارے والد ہیں۔ وہی ہیں جو اپنی اولاد کو اس طرح نا پرورش دینے کی کوتاہی کی وجہ سے آخرت میں جلیں گے اور اس کی قیمت چکائیں گے، اور وہ تمہارے والد اس لاپرواہی کا خمیازہ بھگتیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا، تم سب رکھوالے ہو، اور وہ تمہارے والد اس آدمی اپنے گھر والوں کا رکھوالا ہے، اور وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔